بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے برج حوت پائسیز افراد کے لکی پتھر کے حوالے سے۔ پتھر تو آپ نے بہت پہنے ہوں گے، بہت دیکھے بھی ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ نے میں بھی پہنے بھی ہوں، لیکن کیا کوئی ایسا پتھر آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کی روحانیت سے بھرپور کرے، آپ کی خوش قسمتی، دولت مندی اور امیری کا بھی سبب بنے؟ تو ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر لازمی بٹن دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 فروری سے 21 مارچ کے درمیان ہوگی ان کا برج حوت پائسیز ہوگا، اور اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتا، نام کا پہلا حرف اگر دال یا چے سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج حوت پائسیز سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ برج حوت پائسیز کا جو حاکم ستارہ ہے وہ مشتری ستارہ اسٹرولوجی میں سمجھا جاتا ہے، جوپیٹر برہسپتی۔ مشتری ستارہ آپ کی خوش قسمتی، آپ کی امیری، آپ کی سچائی، آپ کی پاک دامنی کا ستارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد خوش اخلاق ہوتے ہیں اور ساری زندگی امیر رہتے ہیں، علم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایسے افراد ایز اے میموری کارڈ ذہن جس طرح ہوتا ہے، ہر چیز اس میں محفوظ کی جاتی ہے، اسی طرح ان کا برین بھی ایک میموری کارڈ کی طرح ہوتا ہے۔ بہت لائق فائق ہوتے ہیں ایسے افراد اور علم سے بھرپور ہوتے ہیں ایسے افراد۔ تو برج حوت پائسیز والوں کا حاکم ستارہ مشتری، اس کا لکی پتھر پکھراج مانا جاتا ہے، اور آپ نے یہ لازمی بات نوٹ رکھنی ہے کہ آپ نے پکھراج پتھر اسی صورت میں پہننا ہے جب آپ کا پیدائش جائزہ، جس ٹائم آپ پیدا ہوئے ہیں اس ٹائم مشتری ستارہ اگر اچھی پوزیشن میں موجود ہے، اور ہر ستارے کے دیکھیں 30 درجے ہوتے ہیں، سٹارٹنگ کے درجوں میں بھی اگر پڑا ہے، اینڈ والے درجوں میں پڑا ہے، پھر بھی آپ پکھراج پتھر پہن سکتے ہیں، اور اگر یہ درمیان والے درجوں میں پڑا ہے تب بھی یہ مضبوط سمجھا جاتا ہے، تب بھی آپ پکھراج پتھر پہن سکتے ہیں۔ پیدائش جائزہ، برتھ چارٹ، تارا لگن دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس ٹائم آپ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو جائزے میں 12 گھروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کہیں مشتری ستارہ اچھی پوزیشن میں موجود نہیں، اچھے گھر نہیں پڑا یا کم درجے میں پڑا ہے، پھر آپ نے پکھراج پتھر نہیں پہننا ہے، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے پھر آپ کوئی نہ کوئی لائف میں غلط ڈیسیژن لے لیں، یا کسی غلط بیٹھک میں بیٹھ جائیں، یا آپ کی فضول خرچی زیادہ شروع ہو جائے، تو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی پھر ممکن آپ کے ساتھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کو پتھر پہننے کا شوق ہے تو آپ مشتری ستارے کا دوست ستارہ، سورج ستارہ، آپ اس سے ریلیٹڈ پتھر پہن سکتے ہیں۔ اس کا جو پتھر ہے وہ یاقوت پتھر ہے، آپ وہ پتھر پہن سکتے ہیں، کیونکہ سورج ستارہ بھی اسٹرولوجی میں ایز اے کنگ ستارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد بادشاہ جیسی زندگی گزارتے ہیں، ایز اے کوئین، ملکہ کی طرح یہ زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے افراد کی دنیا میں بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ ایسے افراد کسی کو فالو کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ دنیا ان کو فالو کرتی ہے۔ جو یہ پہنتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کر وہ پہننا پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اور بدلے میں ان کو کوئی ریوارڈ یا انعام نہیں چاہیے ہوتا۔ تو یاقوت پتھر آپ پہن سکتے ہیں۔ اگر مشتری اور سورج دونوں ستارے اچھے نہیں پڑے تو آپ اس کے دوست ستارہ ہے مریخ، منگل، مارس، اس کا بھی پتھر پہن سکتے ہیں، مرجان، کیونکہ یہ بھی اسٹرولوجی میں ایک کنگ مانا جاتا ہے۔ اگر مریخ اکیلا اچھا پڑا ہو نا آپ کی پیدائش جنم کنڈلی میں، تو آپ راجا جیسی، رانی جیسی زندگی گزار سکتے ہیں، دوستوں کے دوست ہو سکتے ہیں آپ، اور زندگی میں روپے پیسے دولت کی آپ کو کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تو مرجان کا پتھر بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے پیدائش جائزے میں لازمی دیکھنا ہے کہ آپ کا کون سا ستارہ مضبوط ہے۔ اب سب سے مین امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پتھر پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اگر وقت سے چیز پہنی جائے تو وہ آپ کے لیے بہت لکی اور سونے پہ سہاگا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو مشتری کا جو دن ہے اسٹرولوجی میں وہ جمعرات کا دن مانا جاتا ہے، تو جمعرات والے دن آپ نے یہ پتھر پہننا ہے، اور مشتری کی ساتھ میں پہننا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے جمعرات والے دن، سورج کے طلوع سے 1 گھنٹے کے اندر آپ نے یہ پتھر پہننا ہے، کیونکہ اس ٹائم مشتری کی پہلی ساتھ ہوتی ہے اور یہ بڑی نیک ساتھ مانی جاتی ہے۔ تو اس دوران آپ نے یہ پتھر پہننا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ پتھر آپ چاندی میں بھی پہن سکتے ہیں اور سونے میں بھی پہن سکتے ہیں۔ فیمیلز میری بہنیں یہ چاندی میں بھی پہن سکتی ہیں، اور پتھر پہننے سے پہلے نماز فجر کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، اسم اعظم ہے الغنی، 102 مرتبہ آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے، اور اول اور آخر 3 بار آپ نے درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے، اور ایک بار سورت واقعہ کی تلاوت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کے صدقے اس میں اعظم پڑھنے سے، یا آپ اس کی روٹین بنا لیں کہ کم از کم آپ 21 دن لازمی پڑھیں، اور یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ اس عمل کو ساری زندگی جاری رکھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، روپے پیسے دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی طاقت سے نوازے گا، آپ اپنے فیصلے اچھے لیں گے، اور جو بھی کام کریں گے، جس کام کو ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں خیر و برکت ہوگی، اور وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز غور میں رکھنی ہے کہ 102 مرتبہ تو بیسٹ آپ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ اپنے نام کی عدد حروف ابجد کے حساب سے نکال لینا تو وہ بہت ہی زیادہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے قسمت آپ پر خود مہربان ہو گئی ہے۔
آپ کے جتنے بھی نام کی عدد بنتے ہیں نا، آپ اتنی تعداد میں اگر اس کو پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا، کیونکہ آپ کا نام آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، آپ کی شخصیت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی چیز ہے کہ آپ اگر کسی کام کو نیا کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی نیا سٹیپ زندگی کا اٹھانے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کوئی نوکری کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی نیا کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی شخصیت کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شخصیت مضبوط ہوگی نا تو آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے، کبھی یعنی کہ کسی کام میں کوئی نقصان نہیں اٹھا پاؤ گے۔ چھوٹی موٹے نقصان تو ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ ریکور بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر شخصیت مضبوط نہیں نہ ہوگی تو انسان کے سم ٹائم جو کام کرتا ہے نا، تو اس کی جو نقصانات ہیں وہ سم ٹائم ریکور نہیں ہوتے ہیں، تو اس چیز کی آپ نے کیئر کرنی ہے۔ اور اس طرح آپ نے یلو کلر کی چیزوں کا جمعرات والے دن آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اتوار والے دن آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اور منگل کا مریخ کا دن ہے، اس دن بھی آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ یلو کلر اس کا رنگ ہے، یلو کلر کی چیزوں کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ دال نان تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ موتی چور کے لڈو یلو کلر کے ہوتے ہیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں، آپ حلوہ تقسیم کر سکتے ہیں، گڑ والے چاول بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور ٹائم اگر زردہ چاول بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بیسٹ رہے گا۔ ہو سکے تو مہینے میں ایک دن لازمی گھر میں پکا کے آپ یہ صدقہ دیں یلو کلر کی چیزوں کا۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ان کیس نہیں مل رہا تو موتی چور کے لڈو مٹھائی کی دکان سے یلو رس گلے آپ لے کے تقسیم کر دیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ صدقہ 100 بلاؤں کو تو ٹالتا ہے لیکن آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا پنج پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں ثانیہ پیدا کرے۔ اور مشتری ستارے کا تعلق رشتے میں آپ کے بڑوں سے ہے، آپ کے استاذہ سے ہے، کیونکہ مشتری ستارہ جس کا اچھا ہونا وہ قدرتی طور پہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ ایسے افراد ٹیچر بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو آپ جتنی اپنے استادوں کی، اپنے بڑوں کی، گھر میں اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، آپ سے بڑوں کی آپ جتنی عزت کرو گے نا، اتنا مشتری ستارہ اچھا ہوگا، اور جتنا مشتری اچھا ہوگا اتنا آپ حکمت سے بھرپور ہوں گے، دولت آپ کے خود قدم چومے گی۔ تو مشتری ستارے سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں نا ان کی آپ قدر کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کا کہیں مشتری ستارہ اچھا نہیں پڑا یا اپنے آپ کو کمی محسوس کرتے ہیں، پھر پہ پیسے دولت کی کمی ہے، تو کہیں نہ کہیں مشتری ستارہ کمزور ہوگا، آپ صدقہ دیں اور اس میں اعظم یہ جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مولا پنج پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور لاسٹ بات میں بھول گیا کہ آپ نے جو پتھر پہننا ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ والی 2 فنگرز میں آپ نے یہ پتھر پہننا ہے، اپنی لاسٹ فنگر کے ساتھ والی 2 فنگرز میں آپ یہ پتھر پہن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جس میرے دوست بہن بھائی کو اپنی نام کی عدد نہیں پتا، وہ مجھے کمنٹ باکس میں اپنا نام کا عدد لکھ کے بھیجے، میں ان کو فری آف کاسٹ ان کے نام کی عدد لکھ کے بھیج دوں گا۔ اتنی تعداد میں وہ اس میں اعظم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا مجموعہ کر لیں۔ فرض کریں آپ کے نام کے عدد نکلے ہیں 112، مثال دے تو آپ ان کو جمع کریں تو اس کے ٹوٹل عدد بنتے ہیں 4۔ تو یہ 4 آپ کا لکی نمبر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ گھر لیں، گاڑی لیں، کوئی بھی چیز لیں، اگر اس کا مجموعہ 4 ہوگا تو آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میرے پروگرام کو لازمی لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔